بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ سبھی حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن کریم 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ 23 سال کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کو سناتے تھے، اس پر عمل کرواتے تھے اور اس کو لکھوا کر جمع کر دیتے تھے۔ 23 سال کے زمانے میں سب سے پہلی آیت جو قرآن کریم میں نازل ہوئی، سب سے پہلی آیت جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، وہ 5 آیتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس طرح یہ 5 آیتیں ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں بہت اچھی اچھی آیتیں ہیں، بہت اچھے اچھے مضمون ہیں، اللہ کی بہت پیاری تعریفیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں، بہت ساری اس دنیا کی مخلوقات کی تعریفیں ہیں، عجیب عجیب واقعات ہیں، لیکن سب سے پہلی وحی جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی وہ یہ کہ اے لوگوں پڑھو، اے لوگوں پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں بتا سکتے تھے کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، میں نے اپنے رسول کو تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ اتنے اچھے ہیں، ایسے ان کے اخلاق ہیں، یہ سب باتیں ہو سکتی تھی، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسانوں کو یہ کہا کہ اے لوگوں پڑھو، اور 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے لگاتار فرمایا پڑھو پڑھو پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ قرآن کریم کا جو سب سے پہلا لفظ نازل ہوا وہ ہے اقرأ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اسلام میں پڑھنے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ جب آدمی پڑھے گا تو اس کے پاس علم آئے گا تبھی اسے اچھے اور برے کی تمیز ہو پائے گی، صحیح اور غلط کا فرق معلوم ہو پائے گا۔ پڑھے گا نہیں تو آدمی جہالت والی اور جانوروں والی زندگی گزارے گا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کی زندگی میں پڑھنے کے 4 مرحلے ہوتے ہیں، 4 لیول ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں پڑھنے کے، جو علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، دودھ پینے کا جو زمانہ ہے وہ بچے کے لیے پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، دودھ پینے کے بعد جو بچپن کا زمانہ آتا ہے، بچپن کا زمانہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، بچپن گزرنے کے بعد جو جوانی کا زمانہ آتا ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، ان کا جو زمانہ ہے وہ پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور جب بچے جوان ہو کر ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے وہ بھی پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو 4 زمانے علماء نے لکھے ہیں کہ یہ 4 الگ الگ زمانے ہیں، الگ الگ لیول اور الگ الگ مرحلے ہیں جو پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ اور پڑھنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کتاب سامنے رکھ کر اس کو پڑھے اور پڑھ کر اس سے سیکھے،
دوسرے پڑھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کی صحبت اختیار کرے، کسی کی صحبت اختیار کرے، کسی عالم کے پاس، اللہ والے کے پاس اٹھے بیٹھے اور اس کو دیکھ کر، اس سے باتیں سن کر سیکھے۔ یہ بھی ایک پڑھنا اور سیکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا زمانہ ہم نے جو پڑھنے کا بتایا وہ ہوتا ہے دودھ پینے کا زمانہ۔ میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے، اور علماء نے تو کتابوں میں بہت یہ بات لکھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اور اس بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ پیر ہلاتا ہے، جس کا اثر باہر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس زمانے سے علماء نے لکھا ہے کہ بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بچہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے، ماں جو ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، جو ماں بول رہی ہے، جو کام کر رہی ہے، جو ماں کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ سب کا سب بچہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، ان کو سنتا ہے اور اس کے اثرات قبول کرتا ہے۔ جو ماں کرتی ہے ہو بہو وہی بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد تقریباً 2 سال تک جو ماں کا دودھ پیتا ہے، ماں کی عادتیں، ماں کی بول چال، ماں کے اخلاق و عادات، وہ سب کے سب بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو مکتب میں لے کر گئی اور حافظ صاحب سے جا کر کہا کہ آپ اس کو قرآن پڑھا دیجیے اور میرے سامنے اس کی بسم اللہ کرا دیجیے۔ چنانچہ استاد صاحب نے بچے سے کہا کہ بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد الحمد شریف سے لے کر 16 پارے اس بچے نے پڑھ دیے۔ چھوٹے سے بچے نے، جس کو ابھی الف با تا بھی پڑھنا نہیں آتا، 16 پارے پڑھ دیے۔ استاد صاحب کو بڑا تعجب ہوا اور ساتھ میں ماں کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میرے بچے کو تو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا اور اس نے 16 پارے پڑھ دیے۔ استاد صاحب نے ماں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو سوچ سمجھ کر ماں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو اس کی ماں ہوں، میں نے 16 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں، اور جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میں روزانہ 16 پارے پڑھتی تھی۔ جو حفظیات تھے میرے وہ روزانہ پڑھتی تھی۔ اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرشمہ اور کمال دکھایا کہ میرا بچہ بھی 16 پارے حفظ کیا ہوا پیدا ہوا۔ 16 پارے سے آگے میں نے پڑھے نہیں، اس لیے یہ بچہ 16 پارے سے زیادہ اس نے حفظ کیا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں جو کام کرتی ہے، ماں جو عمل کرتی ہے، ماں جو عادت اور اخلاق اختیار کرتی ہے، اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے اور بچہ اس اثر کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ماں کی اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو یا پیدا ہو جائے تو ان کو اپنی عادتوں پر، اپنے اخلاق پر، اپنی زبان پر، اپنے کردار پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت جو ماں باپ کی عادتیں ہوتی ہیں وہ بچے کے اندر ضرور آتی ہیں۔ مثال کے طور پر باپ کی عمر 30 سال کی ہے اور اس کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے۔ باپ کی عمر 30 سال ہے، غصہ بہت زیادہ ہے۔ اب 30 سال کی عمر میں اس کا نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا، وہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے اندر بھی غصہ ہوگا، چونکہ اس کے باپ کے اندر غصہ ہے۔ اگر باپ عقل مند ہے اور باپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو جب بچے کا نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا تو وہ بچہ بھی عقل مند ہوگا اور اس کو بھی پڑھنے لکھنے کا شوق ہوگا۔ یہ علماء نے باتیں لکھی ہیں اور کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب سمجھانا یہ ہے کہ ماں باپ جیسی زندگی گزارتے ہیں اس زندگی کا اثر ضرور بچوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اگر اپنے بچوں کو درست کرنا چاہتے ہیں،
ان کا مستقبل درست اور صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے لیے ضروری اور فرض ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو درست کریں، تو ان کے بچے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، ماں باپ کے ذمے اپنی اولاد کی تربیت کرنا اور ان کو سکھانا یہ فرض عین ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم سکھانا، دین سکھانا یہ بھی فرض ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے، جب وہ امیر المؤمنین بنا دیے گئے، ایک صاحب ان کے پاس آئے اور آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی اور کہا کہ حضرت میرا جو بیٹا ہے وہ میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا تعجب ہوا اور ان کو ڈر لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے صحابہ کا جو زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے، یعنی میں ابھی صحابی زندہ ہوں، موجود ہوں، سینکڑوں صحابہ موجود ہیں، اور اس زمانے کے بارے میں حضور نے کہا ہے یہ سب سے اچھا زمانہ ہے، یعنی حضور کے زمانے کے بعد سب سے اچھا زمانہ ہے۔ تو ان کو ڈر لگا کہ اس اچھے زمانے میں بھی ایسی اولاد ہو رہی ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ بڑا ڈر لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کے بیٹے کو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بیٹا آیا، بڑا حسین، خوبصورت، لئیم شریم، لمبا چوڑا نوجوان، 20-22 سال کی اس کی عمر تھی۔ آ کر اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ یہ جو بیٹھے ہیں تم ان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں جانتا ہوں، یہ میرے ابا جان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری شکایت، کمپلین لے کر میرے پاس آئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ تم ان کی بات کو نہیں مانتے۔ بیٹے نے کہا کہ جی ان کی بات ٹھیک ہے، میں ان کی بات نہیں مانتا ہوں، میں ان کی نافرمانی کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ماں باپ کا اولاد پر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے اللہ اور رسول کے بعد؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اولاد پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے۔ کیا تم یہ بات جانتے نہیں ہو؟ اس نے کہا، اس بیٹے نے، کہ حضرت میں یہ بات جانتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ صرف ماں باپ کا ہی حق اولاد پر ہوتا ہے یا اولاد کا بھی کوئی حق ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کا حق اولاد کے ذمہ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ماں باپ کا حق ہی اولاد کے ذمہ ہوتا ہے یا اولاد کا حق بھی کوئی ماں باپ کے ذمہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اولاد کا حق بھی ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے، اور ماں باپ کے حق سے پہلے ماں باپ پر اولاد کا حق ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی وہ کون سے حق ہیں جو اولاد کے ماں باپ کے ذمہ ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ ماں باپ کے ذمہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ جب شادی کرنے کے لیے چلے، جب شادی کی تیاری کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک عورت کو تلاش کرے اور نیک عورت سے شادی کرے۔ یہ باپ کے ذمے اور مرد کے ذمے ضروری ہے، اس لیے کہ جب عورت نیک ہوگی، اچھی ہوگی، شریف ہوگی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوگی، تو اس کے صلب سے اور اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نیک، شریف اور اچھا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ماں باپ کے ذمہ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھو، بہترین اور اچھا نام اس کا رکھنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ذمے اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے اور سیکھنے پڑھنے کے لائق ہو جائے، ماں باپ کے لیے فرض اور ضروری ہے کہ وہ اس کی تعلیم اور تربیت کا، اس کو پڑھانے لکھانے کا انتظام کرے۔ یہ تین حق ماں باپ کے ذمے لازم اور ضروری ہے۔ وہ جو لڑکا کھڑا تھا جس کا باپ اس کی شکایت لے کر آیا تھا، وہ کہنے لگا کہ حضرت اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میرے باپ نے جس عورت سے شادی کی وہ زناکار عورت ہے،
وہ زنا کرنے والی اور بدنام زمانہ عورت ہے۔ اب زنا کار عورت کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ تو ماں باپ کا نافرمان ہی ہوگا۔ تو یہ غلطی تو میرے باپ کی ہے کہ اس نے نیک اور اچھی شریف لڑکی سے شادی نہیں کی بلکہ زناکار عورت سے شادی کی۔ اور اس نے کہا کہ جی میرا نام، آپ میرا نام سنیے، میرا نام کیا ہے؟ میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا۔ جعل کے معنی ہوتے ہیں زمین پر پھرنے والا کیڑا، زمین پر پھرنے والا جانور، یہ جعل کے معنی ہوتے ہیں۔ جب میرے باپ نے میرا نام ہی جانور رکھا ہے تو میں جانوروں والے ہی کام کروں گا، اپنے باپ کی فرما برداری کیسے کروں گا؟ اور اس لڑکے نے کہا کہ یہ آج میری عمر تقریباً 21-22 سال کی ہو گئی ہے، مجھے ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ غلطی جو میں اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہوں یہ میری غلطی نہیں ہے، جو میں غلط کام کر رہا ہوں یا جو میں نافرمانیاں کر رہا ہوں یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ تو میرے باپ کی غلطی ہے، چونکہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس نے اپنے فرضوں کو ادا نہیں کیا، میں اچھی عورت سے شادی نہیں کی اور میرا اچھا نام نہیں رکھا، اچھی تعلیم کی فکر نہیں کی، اب میں اگر اس کی نافرمانی کر رہا ہوں یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ تو میرے باپ کی غلطی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی، اس کے باپ کو جو شکایت لے کر آیا تھا، حالانکہ وہ بچہ نافرمان تھا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو دھمکایا اور کہا کہ یہاں سے دفع ہو جا، جب تو نے اپنا حق ادا نہیں کیا اب تیری اولاد تو نافرمان ہو۔ یہ پورا مضمون جو میں نے بتایا ہے اور یہ بات جو سمجھائی ہے کہ ماں باپ کے اعمال کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، یہ اس لیے کہ آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ کتنی خبریں پھیل رہی ہیں، طرح طرح کے اشتہارات، ہمارے باہر مسجد کے باہر بھی یہ اشتہارات لگائے گئے ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں۔ بے شک یہ افسوس کی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس طریقے سے اگر کوئی شادی کرتا ہے تو وہ شادی اور نکاح ہوتا بھی نہیں ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن یہ کام کیوں ہو رہا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کی غلطی نہیں ہے، یہ ابھی کی غلطی نہیں ہے اور یہ ابھی کا گناہ نہیں ہے، یہ غلطی تو جب سے ہو رہی ہے جب یہ لڑکیاں پیدا ہوئی۔ یہ ان ماں باپ کی غلطی ہے، جب وہ پیدا ہوئی انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کو دین نہیں سکھایا، ان کو اللہ اور رسول کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ڈالا، یہ اس وقت کی غلطی ہے۔ اب اگر بڑے ہو کر وہ نافرمانیاں کر رہی ہیں، غلط کام کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ وہ زنا کر رہی ہیں، حرام کاریاں کر رہی ہیں، یہ ان ماں باپ کی غلطی ہے۔ اس لیے غور اور فکر کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی سعید صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور قریب ہی میں 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے اور بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اگر اب سے محنت کی جائے، اگر اب سے تربیت کی جائے اور اگر اب سے دین سیکھا جائے تو تقریباً 30-40 سال کے بعد جا کر مسلمان نظر آئیں گے، ورنہ مسلمان بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اتنا ایمان ہمارے اندر سے بالکل نکل چکا ہے۔ رزلٹ اور نتیجے ہمارے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری لڑکیوں پر، ہماری بہنوں پر یہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ان کی عزتوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ بے شک افسوس کی بات ہے، لیکن مجھے سمجھانا یہ ہے کہ یہ غلطی ان کی بھی ہے، ان کو بھی سمجھ رکھنی چاہیے، لیکن ان سے زیادہ غلطی ان کے ان ماں باپ کی ہے جنہوں نے لاپرواہی کی ہے۔ کیا ایک دم شادی ہو جاتی ہے؟ کیا 1 منٹ میں نکاح ہو جاتا ہے؟ کیا کسی لڑکے کو دیکھا اور فوراً نکاح ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ 2-2 4-4 سال تک پلاننگیں کی جاتی ہیں، 2-2 4-4 5-5 سال تک انہیں بہلایا پھسلایا جاتا ہے، اور ماں باپ اتنے غافل ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں کہ ہماری بچی کن سے بات کر رہی ہیں، کن سے تعلق پیدا کر رہی ہیں، کن سے ملنا جلنا کر رہی ہیں۔ بے شک یہ غلطی ہے، کوتاہی ہے ان لڑکیوں کی، لیکن ان سے زیادہ غلطی اور کوتاہی ماں باپ کی ہے۔ فکر کی ضرورت ہے، اور ہم نے بتایا کہ یہ جو تعلیم اور تربیت ہے ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے اور سامنے وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، سامنے وہ طرح طرح کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں جن میں لو کے اور پیار محبت کے افسانے دکھائے جا رہے ہیں، تو پھر ان کی اولادیں جو پیدا ہوں گی اور ان کی نسلیں جو آگے چلیں گی، بے شک وہ اسی طرح کے کام کریں گی۔
اس لیے ہر ماں باپ کو اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اپنے دین پر ایمان پر محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔